دوست السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آج میں جس اہم ٹاپک پر آپ سے بات کروں گا وہ اسموگ ہے. یہ پاکستان اور انڈیا کا ایک بڑا پرابلم ہے. آئے دن آپ خبروں میں ایئر پالوشن، فضائی آلودگی کے متعلق سنتے رہتے ہیں. اسموگ نے آج کل پاکستان خصوصاً پنجاب کے کئی شہروں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں بہت آسان طریقے سے آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ اسموگ کیا ہے، یہ کس طرح بنتی ہے، اس کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. اسموک یعنی دھواں اور فوگ یعنی دھند، ان کو اگر ملا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو چیز بنتی ہے اسے اسموک کہتے ہیں. SMOG. جی ہاں، اسموک. اسموک کئی طریقوں سے وجود میں آتی ہے. اس میں گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد اس کے ڈنٹھلوں کو آگ لگانے کے بعد جو دھواں پیدا ہوتا ہے، یہ سب اسموک کا باعث ہوتے ہیں. اس میں قابل ذکر گاڑیوں کا وہ دھواں ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے. گاڑیوں کے دھوئیں سے کافی مقدار میں ہائیڈرو کاربن اور نائٹروجن آکسائڈ نکلتے ہیں جو کہ پرائمری پولوٹنٹس کہلاتے ہیں. جب ان پر سورج کی تیز چھوائیں الٹرا وائلیٹ ریز پڑتی ہیں تو یہ خطرناک گیسز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ان کو سیکنڈری پولوٹنٹس کہتے ہیں. ان میں امونیا، نائٹرک ایسڈ، نائٹرس آکسائڈ اور اوزون شامل ہیں. اس اسموک کو فوٹو کیمیکل اسموک کہتے ہیں. یہ دیکھنے میں پیلی یا کالی دھند کی طرح دکھائی دیتی ہے اور زیادہ تر نومبر سے فروری کے مہینوں کے درمیان نظر آتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں میں دو ایسے مشہور واقعات کا ذکر ضرور کروں گا جو کئی سال پہلے اسموک کی وجہ سے ہو چکے ہیں. ایک واقعہ جولائی 1943 میں امریکہ کے ایک شہر لاس اینجلس میں ہوا، جہاں انڈسٹریل پالوشن کی وجہ سے دھند کے گہرے بادل چھا گئے اور لوگ ڈر گئے کہ شاید کوئی کیمیکل اٹیک نہ ہو. اس کے بعد یہ طے پایا کہ فیکٹریوں کو شہروں سے بہت دور رکھا جائے تاکہ شہری آباد اس کے دھوئیں سے محفوظ رہ سکے. دوسرا واقعہ انگلینڈ کے ایک شہر لندن میں دسمبر 1952 میں ہوا. یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اس میں تقریباً 4000 لوگوں کی موت سانس کے گھٹنے اور مختلف حادثات کی وجہ سے ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے لکڑیوں اور کوئلے کا استعمال کرتے تھے. اس واقعے کے بعد گھروں کو گرم رکھنے کے لیے لکڑیوں اور کوئلے کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا. یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ ان ممالک میں قانون موجود ہے کہ کوئی بھی گاڑی جس سے دھواں نکل رہا ہو وہ روڈ پر نہیں آ سکتی، ورنہ اس کا سخت اور بڑا جرمانہ ادا کرنا ہوگا. اب ہم بات کریں گے کہ اسموک کے صحت پر کیا مضر اثرات ہوتے ہیں. ان میں آنکھوں میں جلن، گلے کی سوزش اور سانس لینے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور ان لوگوں میں جو ایسما یا دمے کے مریض ہوں. جو لوگ متواتر اس فضائی آلودگی کا شکار رہتے ہیں ان میں اکثر سر درد، جوڑوں کا درد اور نزلہ زکام کی شکایت ہو سکتی ہے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں ان علامات میں شدت آ سکتی ہے. حاملہ خواتین میں اگر اس کا ایکسپوجر زیادہ عرصے تک رہے گا تو ان میں جو کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں ان میں برتھ ڈیفیکٹس، پری میچور برتھ، حمل کا ضائع ہونا اور کم وزن کے بچوں کی پیدائش شامل ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم گاڑیوں کے رش اور اس کے دھوئیں کو کم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اس سے اپنے آپ کو ضرور بچا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں. ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کریں جہاں ٹریفک بہت زیادہ ہو. اگر رش کی جگہ پر جانا بہت ہی ضروری ہو تو ماسک کا استعمال لازمی کریں. سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں تاکہ آنکھوں کی سوزش سے بچا جا سکے. جب بھی گھر واپس آئیں اپنے ہاتھ اور چہرے کو اچھی طرح سے صابن اور پانی سے دھوئیں. اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اور پانی کی کمی نہ ہونے دیں. نیزل اسپرے کے ذریعے اپنی ناک کو صاف رکھیں. اس کے علاوہ ادرک کی چائے پئیں، نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پئیں اور وائٹامن سی ضرور لیں جو کہ آپ کی امیونٹی کو بڑھا دیتا ہے.
دوستو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.